بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو دوستو، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آذربائیجان میں ٹی آر سی کے ریلیٹڈ ہے۔ بہت سے لوگ آذربائیجان میں ٹی آر سی کا کام کر رہے ہیں، کمپنی کے بارے میں کام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ میں بھی اسی ریلیٹڈ ہوں، یہی فیلڈ میرا بھی ہے، تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لیٹسٹ نیوز ہو، جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے وہ سننے کو ملے۔ آذربائیجان میں جب کوئی وہ لوگ جو آذربائیجان میں کسی ادر کنٹری جانے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ یورپ جانے کے لیے، امریکہ کینیڈا جانے کے لیے، برازیل جانے کے لیے، ٹرکی جانے کے لیے، جو لوگ سوچتے ہیں کرتے ہیں، جن لوگوں کو کوئی ٹریول ایجنٹس بلاتے ہیں یا کوئی پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایجنٹس، وہ بلاتے ہیں، مختلف ٹائپ کا مختلف ان کی سیٹنگز ہوتی ہیں۔ کچھ اپنے لیے آتے ہیں، خود اپنے سے پلان کر کے آتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی بنواتے ہیں 1 ایئر کی ٹی آر سی۔ ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے سیٹنگ کے ساتھ 1 سال کی ڈائریکٹ ٹی آر سی لے لینی ہوتی ہے، ان کو مل جاتی ہے، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کا تو اس ٹی آر سی، اس انفارمیشن کے ریلیٹڈ کوئی کام بھی نہیں ہے۔ جو لوگ آذربائیجان میں بزنس کے لیے آتے ہیں یا پھر اپنا چھوٹا موٹا کام کر کے ٹی آر سی لیتے ہیں، یہ انفارمیشن بیسیکلی ان کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ آذربائیجان میں ٹی آر سی بنواتے ہیں اور ایک کمپنی میں 2 پرسن ایڈ ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ایک کمپنی میں 2 پرسن ایڈ ہوئے ہیں تو انہوں نے کوئی کمبائن اپنا بزنس اوپن کیا ہے، جیسے کہ گارمنٹس کا، جیسے کہ ٹریول ٹورزم کا، جیسے کہ ہاسٹل کا، یا کوئی بھی فاسٹ فوڈ کا، یا کوئی بھی بزنس انہوں نے شو کیا ہے اور اپنی ٹی آر سی ایک ہی بزنس شو کر کے 2 لوگوں نے وہ ٹی آر سی لے لی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ ایک کمپنی میں آپ تقریباً آلموسٹ 4 کام سے لے کر 8 کام شو کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، لیکن بندہ کام جو ہے وہ ایک ہی اوپن کرتا ہے اور ایک ہی اس اوپننگ پہ وہ ٹی آر سی اپلائی کرتا ہے اور ٹی آر سی لے لیتا ہے۔ اب چونکہ رول تھوڑے سے چینج ہونا شروع ہوئے ہیں، تھوڑی سی اس میں چینجنگ آنا شروع ہو گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ 2 پرسن ہوں گے تو ان 2 پرسن کو 2 کام شو کرنے پڑیں گے، تب 2 بندوں کو ٹی آر سی ملے گی۔ سپوز دیٹ ایک بزنس وہ اوپن کرتے ہیں گارمنٹس کا شاپ کا، دونوں بندے ایک ہی بزنس پہ ٹی آر سی اپلائی کریں گے تو دونوں کو ٹی آر سی نہیں ملے گی۔ جو کمپنی کا ڈائریکٹر ہوگا، کمپنی میں ہوتا ایسے ہے کہ 50% کا ایک مالک ہوتا ہے، 50% کا دوسرا مالک ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے ایک کمپنی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ تو جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کو ٹی آر سی مل جائے گی، جو کمپنی کا دوسرا وہ مالک ہوگا اس کو ٹی آر سی نہیں ملے گی، اس کی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ کنٹری ان آؤٹ کرے گا ود ان 10 ڈیز۔ ان آؤٹ کرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ اسی بزنس پہ ٹی آر سی اپلائی کرے گا تو پھر اس کو اسی بزنس پہ ٹی آر سی مل جائے گی۔ اب یوں کہ تھوڑا سا سسٹم انہوں نے چینج کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ آذربائیجان کی امیگریشن بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور یہ بہت ہی زیادہ یہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش سے لوگ آ رہے ہیں، کیا یہ جینون بزنس پرسن ہیں یا ٹی آر سی لے کے ہمارا جو ہے یہ سیکنڈ پوائنٹ بنا کے آگے جمپ کرنا چاہتے ہیں کسی ادر کنٹریز میں۔ تو پھر انہوں نے یہ چیزیں چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو جینون بزنس پرسن ہیں وہ بھی پہچانے جا سکیں، اور جو فیک بزنس پرسن ہیں جسٹ ٹی آر سی لینے کے لیے آتے ہیں اور ہمارا جسٹ آذربائیجان کا پوائنٹ ایز اسٹیشن یوز کرتے ہیں، وہ بھی پہچانے جا سکیں۔ تو اس لیے یہ پروسیجر تھوڑا چینج ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میں بھی اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوں، میرے بھی کافی لنکس ہیں، 10 سال سے آذربائیجان میں رہ رہا ہوں، مجھے بھی کافی اس بارے میں نالج ہے۔ جیسے کہ ویسے تو آذربائیجان میں کوئی بھی بندہ جب آ جاتا ہے 2-4 مہینے گزار لیتا ہے تو وہ جو 10 سال کے برابر بندہ ہوتا ہے اسی کے ریلیٹڈ ہی وہ بھی اس کے ایکول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انفارمیشن وہی یوٹیوب سے لے کر، پرسنل ایکسپیرینس لے کر
وہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ میں 10 سال سے رہ رہا ہوں، وہ اس کے بھی جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوگی اتنی اسی کے پاس ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ایک بندہ پرانا ہے اس کے پاس نالج زیادہ ہے، نئے آنے والے بندے کے پاس نالج کم ہے۔ بس ہر بندے کی ایک اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے، اپنا تھنکنگ مائنڈ ہوتا ہے، کس پوائنٹ آف ویو سے وہ سوچتا ہے۔ لیکن ایسا کام کریں جس سے جو کام کروانے والا ہے اس کو بینیفٹ ہو، اس کو نقصان نہ ہو، تاکہ وہ جو اپنی پلاننگ کر کے آیا ہے وہ اس کی ڈسٹرب نہ ہو، جو وہ روزگار کمانا چاہتا ہے، جو بزنس کرنا چاہتا ہے وہ اس کا سکسیسفل ہو۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک کمپنی میں 2 پرسن ایڈ نہ کریں۔ اگر 2 ایڈ ہو جائیں ایک کمپنی میں تو پھر 2 ان کو کام بزنس کے شو کرنے پڑیں گے، تب جا کے ان کو TRC 3 مہینے کی ملے گی۔ چونکہ میرے موسٹلی کلائنٹ جو ہیں وہ اس جھنجھٹ میں پڑتے نہیں ہیں، وہ 1 سال کی ڈائریکٹ لے لیتے ہیں، اور میں ان کو 1 سال کی ہی زیادہ تر دلا رہا ہوں آج کل۔ لیکن جو جینوئن بزنس پرسن ہوتے ہیں ان کو تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بزنس کے بیہاف پہ 3 مہینے والی TRC لیں، نیکسٹ جو ہے وہ ایزیلی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ تو ان کا بھی فائدہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کے پیسے بچ جائیں گے، بے شک فیس کم ملے لیکن ان کا فائدہ زیادہ ہو۔ تو جب ان کا فائدہ زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ریلیشن بنتا ہے، بندہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا رہتا ہے، اور جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ بلڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کل کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ کنسلٹنسی فیس کمانا ایک الگ بات ہے، لوگوں تک جو رائٹ انفارمیشن ڈیلیور کرنا وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی کنسلٹنسی فیس لے لی، آگے والے بندے کا فائدہ نہ ہوا۔ تو کنسلٹنسی فیس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپر انفارمیشن دیں، اس کو آپ پراپر طریقے سے گائیڈ کریں تاکہ اس کا بینیفٹ ہو، فائدہ ہو اس کو، اور وہ کسی بھی قسم کی پریشانی مصیبت وہ فیس نہ کرے۔ تو کوشش یہ کریں، 2 بے شک کزن ہوں، بھائی ہوں، وہ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیول کی وہ پلاننگ کریں کہ ان کو 2 بزنس شو کرنے پڑیں گے، 2 کانٹریکٹ بنانے پڑیں گے کمپنی کے نام پہ، تب جا کے ان کو وہ TRC 2 پرسن کو ملے گی، ادروائز ایک کی ریجیکٹ ہو جائے گی اور ایک کو مل جائے گی۔ جو کمپنی میں ڈائریکٹر ہوگا اس کو تو مل جائے گی، لیکن جو 50% کا صرف آنر ہوگا، مالک ہوگا، اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ چیزیں دھیان میں رکھیں، ان چیزوں کو اپنے خیال میں رکھیں تاکہ آنے سے پہلے کسی بھی ٹینشن پریشانی سے آپ بچ سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔